اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی کسی کا مذاق نہ اڑائیں۔ لوگ مذاق اڑاتے ہیں غریب کا، کالے کا، چھوٹے قد والے کا، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی کالا ہے تو اللہ نے اسے بنایا ہے، اور اگر کوئی چھوٹے قد کا ہے تو اللہ نے اسے بنایا ہے۔ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ فلاں برادری کا میرے سامنے بات کرے گا، اور تکبر بھی کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک آدمی کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، وہ دوڑتا ہوا جنت کی طرف جائے گا، اور جب دروازے کے قریب جائے گا تو دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ پھر اس کو کہا جائے گا کہ آجا، کھل گیا دروازہ۔ وہ پھر دوڑتا ہوا آئے گا تو دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ وہ پھر مایوس ہو کر چلا جائے گا۔ کئی بار اس کو ایسا ہی کہا جائے گا، پر ہر دفعہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ وہ روئے گا، تڑپے گا، پریشان ہوگا، اور فرشتے سے کہے گا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تو فرشتہ کہے گا وہی ہو رہا ہے جو تو دنیا میں لوگوں کے ساتھ کرتا تھا۔ تو دنیا میں لوگوں کو کہتا تھا کہ لوگوں کا مذاق اڑائیں، بیماروں کا مذاق اڑائیں، غریبوں کا مذاق اڑائیں، بوڑھوں کا مذاق اڑائیں۔ یہ تو سمجھداری کا کام کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تو دنیا میں اللہ کے بندوں کے ساتھ ایسا کرتا تھا، آج تیرے ساتھ ایسا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حدیث میں ایک صحابی کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی جہاد پہ تھے، انہوں نے راستے میں پڑاؤ کیا، وہ سو رہے تھے، ایک صحابی آیا، اس نے ان کے اوپر رسی پھینکی، وہ ڈر کر اٹھ گئے، ہائے کیا ہو گیا؟ وہ سمجھا کہ سانپ آ گیا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ وہ قریب آئے اور فرمایا، خبردار، مسلمان کو ڈرانا حرام ہے۔ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ حضور، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیکن تو نے حرام کام کیا ہے، خبردار، اس سے باز آ جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنے بارے میں ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں حج پر گیا، راستہ بہت چٹیل تھا، سخت تھا، کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ ایک بوڑھی عورت کا مکان نظر آیا تو میں نے اس کے پاس پڑاؤ کیا۔ اس بوڑھی عورت نے اپنے بیٹے کو میرے پاس بھیجا، کہنے لگی کہ یہ کوئی نورانی چہرے والے بزرگ ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کو بلا لاؤ، اپنی بیٹھک میں اس کو سلا لیتے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آدھی رات کا وقت ہوا تو اچانک ایک چلانے کی آواز آئی، جیسے کوئی کسی کو مارتا ہے، اور وہ چلاتا ہے، مشکیزہ، مشکیزہ کدھر ہے؟ مشکیزہ کہاں گیا؟ مشکیزہ لاؤ، مشکیزہ۔ پھر کوئی مارتا ہے، پھر وہ یہی سب چلاتا ہے، بس مشکیزہ، مشکیزہ کی آوازیں بار بار آتی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھے اور انہوں نے اپنے دائیں طرف دیکھا تو کوئی بندہ نظر نہیں آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا دل کانپے کہ اللہ کس پر عذاب ہو رہا ہے۔ پھر جب رات گزری تو انہوں نے نماز فجر کے بعد اس بوڑھی عورت کو بلایا اور کہا کہ اماں، میں تو ساری رات نہیں سویا۔ اماں نے کہا کہ تجھے مشکیزہ، مشکیزہ کی آوازیں آتی ہوں گی، تجھے کسی کے مار کھانے کی آواز آتی ہوگی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا جی ہاں۔ اماں کیا ہوا؟ تو اماں نے کہا کہ تمہارے کمرے کے بالکل پیچھے میرے شوہر کی قبر ہے، وہ اپنے قبر سے مشکیزہ، مشکیزہ چلاتا ہے، ساری رات اس کو عذاب ہوتا ہے، بڑی دعائیں کرواتی ہوں تو بھی اس کے لیے دعا کر کہ اللہ اس کی مشکل آسان کر دے اور اس سے قبر کا عذاب ہٹ جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اماں، اس کی غلطی کیا ہے؟ اماں نے کہا کہ ایک پیاسا آدمی دوڑتا ہوا ہمارے گھر آیا، برسوں پرانی بات ہے، پتہ نہیں شیر پیچھے تھا، ڈاکو پیچھے تھے، کیا تھا، دوڑتا ہوا ہمارے پاس آیا اور کہنے لگا، ہائے پیاس، پانی مل جائے، پانی دے دو۔ وہ آدمی مرنے کے قریب تھا۔ میرے شوہر نے اس کے ساتھ مذاق کیا، مشکیزے سے لے لو۔ جب وہ مشکیزے کے قریب آیا اور اس نے مشکیزہ کھولا تو وہ خشک تھا، تو وہ آدمی لڑکھڑا کے نیچے زمین پر گرا، اس کی موت ہو گئی۔ جب سے یہ مرا ہے اس کی قبر سے بھی مشکیزے کی آوازیں آتی ہیں۔ سالوں بیت گئے ہیں، میرا رب اس سے ناراض ہے کہ تو نے میرے بندے سے مذاق کیا، وہ مرنے کے قریب تھا، دعا کریں کہ اس کی بخشش ہو جائے۔
آج کل لوگ ان باتوں کو نہیں سمجھتے۔ اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ کیا پکا کے لائے ہو؟ یہ کیا رکھا ہے؟ انتظام کس طرح کا کیا ہے؟ بیٹیاں تو سب کی برابر ہوتی ہیں۔ کسی کے گھر جا کر اس کا نمک کھا کر اس کو ہی باتیں سنانا اور اس کا مذاق اڑانا یہ جاہلوں کا کام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی مسلمان کا مذاق اڑانا حرام ہے اور کسی کو خوف دینا، دل لگی کرنا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ کسی کو ہنسانا، دل لگی کرنا، کسی کو ہنسانے والی بات کرنا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔ لیکن کسی کی کمزوری بیان کر کے اس کو تنگ کرنا یہ جہالت ہے اور اس جہالت سے منع کیا گیا ہے۔